السلام علیکم گل کے گلدستے کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ تو آپ لوگ میری بات بالکل بھی نہیں مانتے، آپ لوگ اپنی مرضی سے ہی لائک کرنا ہے، کمنٹ کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے۔ خیر آج میں آپ کو بتا دوں، میری کوشش ہے کہ میں آج 2 سے 3 ایپیسوڈ ہر حال میں دوں انشاءاللہ، میری پوری کوشش ہے، لیکن صرف دعا کریں کہ میں وائس اوور کر لوں۔ ابھی بھی یہ میں ایپیسوڈ نمبر 25 دوسری دفعہ ریکارڈ کرنے والی ہوں۔ میں نے پوری ریکارڈنگ کر لی اور دیکھا کہ اس میں آوازیں ٹھیک نہیں تھی، تو اب میں دوسری بار کر رہی ہوں۔ آئی ہوپ اب یہ فائنل ہو، 2-3 دن سے یہ مسئلہ ہو رہا ہے۔ اور چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ جنون ہان سیزن 1 قسط نمبر 25۔ وہ بیڈ کی دائیں جانب لیٹی بائیں کروٹ لیے اور گہری نیند سو رہی تھی۔ نیند میں اس نے بیڈ پر اپنا ہاتھ ٹٹولتے بند آنکھوں سے ارمغان کو تلاش کیا تھا۔ خالی بیڈ محسوس ہوا تو بنفشہ نے اپنی نیند میں ڈوبی آنکھیں کھولی تھی۔ یہ کہاں گئے؟ وہ مدھم آواز میں کہتی اٹھ بیٹھی تھی۔ چھوٹے چھوٹے سلکی اسٹریٹ بال کھلے تھے جو اس کے حسن میں مزید اضافہ کر رہے تھے۔ وہ ارمغان کی یلو ہڈی میں ملبوس اپنے بالوں کو دونوں کانوں کے پاس سے پکڑ کر پیچھے کے اچر میں مقید کرتی بیڈ سے اتر گئی تھی۔ کھڑکی سے پردے ہٹائے تو کمرہ روشن ہوا تھا۔ وہ الماری میں سے چادر نکالتی، اسے پیچھے سے شانوں پر پھیلاتی، جوتا پیروں میں اڑاتی کمرے سے نکل کر لاؤنج میں آئی تھی۔ باہر کوئی بھی نہیں تھا، لیکن اسے کچن سے برتنوں کی آوازیں آئیں تو کچن کی جانب چل دی۔ اٹھ گئی میری پرنسس؟ ارمغان نے اپنے ہاتھ سنک میں دھوتے کچن کے دروازے پر کھڑی بنفشہ کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اس کے چہرے پر محبت سے بھرپور جاندار مسکراہٹ دیکھ کر بنفشہ کے پیٹ میں گدگدی سی ہوئی تھی۔ وہ مسکرا کر کچن میں داخل ہوئی تو ارمغان نے اس کے قریب آتے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرا تھا جنہیں وہ اچھے سے خشک کر چکا تھا۔ گڈ مارننگ مائی پرنسس۔ وہ اس کے ماتھے کو پیار سے چوم کر بولا۔ مارننگ، آپ کیا بنا رہے ہیں؟ بنفشہ نے سلیب پر انڈوں کے چھلکے اور پیالے میں انڈا دیکھتے پوچھا۔ پاس ہی شیلف پر شیشے کے جگ میں شاید چاکلیٹ ملک موجود تھا۔ میں اپنی بیوی کے لیے ناشتہ بنا رہا تھا۔ ارمغان نے مسکرا کر بریڈ کا پیکٹ کھولا تھا۔ مجھے بھی آپ کے لیے ناشتہ بنانا ہے ارمغان۔ وہ اپنی شال اتار کر ایک جانب کچن میں ہی رکھتی اس کے قریب آئی تھی۔ میں بنا رہا ہوں نا، دونوں کے لیے نہیں، مجھے آپ کے لیے خود بنانا ہے، وہ ضدی لہجے میں بولی۔ تم بنا لو گی؟ وہ اس کی جانب مڑ کر ایک آبرو اچکا کر پوچھنے لگا۔ آپ مجھے انڈر اسٹیمیٹ مت کیا کریں، میں نے ایک ریسیپی ڈاؤن لوڈ کی ہے، سوچا تھا آج آپ کے اٹھنے سے پہلے میں اٹھ کر آپ کے لیے ناشتہ بناؤں گی، لیکن آج بھی آپ پہلے اٹھ گئے۔ ارمغان، آپ کا ہاتھ کیسا ہے؟ اسے اچانک یاد آیا اور ساتھ ہی ارمغان کا ماتھا بھی غور سے دیکھنے لگی، جہاں اب بس چھوٹی سی پٹی تھی۔ وہ شاید ہسپتال سے ہو بھی آیا تھا۔ اب بالکل ٹھیک ہے، ڈاکٹر نے چیک کیا ہے، صبح زریاب اور میں گئے تھے، میری بینڈیج بھی اتر گئی تھی، اب میں بالکل ٹھیک ہوں، تم پریشان مت ہو۔ اور مجھے بتاؤ کیا چاہیے، میں نکال کر تمہیں دے دیتا ہوں۔ تم اوٹس بنا لو، میں تمہارے لیے فرینچ ٹوسٹ اور چاکلیٹ ملک بنا رہا ہوں۔ ارمغان، آپ کو پتہ ہے نا میں دودھ نہیں پی سکتی، وہ منہ کا زاویہ بگاڑ کر رونی صورت بنا کر بولی۔ اسے تو لگ رہا تھا کہ وہ ارمغان نے اپنے لیے بنایا ہوگا۔ ہاں تو فلیورڈ ہے نا، پہلے میں تمہاری لاپرواہی، تمہارے یہی ایکسپریشنز دیکھ کر برداشت کر لیتا تھا، تم پر ترس بھی کھا لیتا تھا، لیکن اب میری ایک نہیں 2 پرنسس کی صحت کا سوال ہے، تو اس معاملے میں کوئی بھی نہرا نہیں چلے گا۔ میں نے ویسے بھی ڈیفرنٹ فلیورز لیے ہیں، ڈیلی الگ الگ ٹیسٹ کرنا پھر بور بھی نہیں ہوگی، ارمغان نے مصروف انداز میں کہا، تو وہ پیر پٹک کر ارمغان کے پیچھے سے گزر کر اس کی دائیں جانب آئی تھی۔ آرام سے میرا بچہ، وہ مسکرا کر اس کے بگڑے تاثرات دیکھنے لگا جن پر اسے ڈھیروں پیار آیا تھا۔ وہ اب اس کی باتیں سننے کے علاوہ مان بھی جایا کرتی تھی۔
بنفشہ مجھے اس سے یہی کھانا ہے، اگر میں آپ کی فیوریٹ چیزیں کھا سکتی ہوں تو آپ بھی یہی کھائیں گے۔ بنفشہ نے ارمغان کو ٹوکا تھا، جو اسے پینٹ کا جار پکڑے دیکھ کر ابھی کچھ کہنے ہی والا تھا کہ وہ اسے ٹوک گئی تھی۔ تمہارے ہاتھ سے تو زہر بھی کھا لوں گا، جو دل چاہے جیسے چاہے ویسا ہی بناؤں گی، جیسا دل چاہے گا، وہ منہ بنا کر بولی تھی۔ اب یہ بات تو طے تھی کہ اس نے مونگ پھلی کا استعمال اوٹس میں کثرت سے کرنا تھا۔ ارمغان نے سر ہلاتے مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ 10 منٹ میں ارمغان کے فرینچ ٹوسٹ تو ریڈی ہو چکے تھے، جنہیں وہ پلیٹ میں نکالتے کچن میں موجود چھوٹے سے ٹیبل پر رکھنے لگا تھا، جس کے گرد 4 کرسیاں رکھی تھیں۔ بنفشہ اپنی ریسیپی خود سے دیکھتی نہ جانے کون سے سٹیپس فالو کر رہی تھی، جو اوٹس کی ریسیپی کو مزید مشکل بنا چکے تھے۔ آخر وہ بن تو گئے تھے، لیکن ان کی شکل قابل قبول نہیں تھی۔ وہ ضرورت سے زیادہ سٹکی اور سافٹ ہو چکے تھے۔ ان میں موجود فروٹس بھی اپنی ساخت کھو چکے تھے۔ وہ اوٹس کم لیکن اسموتھی زیادہ لگ رہے تھے۔ بنفشہ نے پیارا سا باؤل اس لیے سلیکٹ کیا تھا کہ اوٹس کے حسن کو اجاگر کر سکے، لیکن اس کے باوجود وہ ناکام ہی رہی تھی۔ اب اس کا ارادہ اس کی گارنشنگ کر کے اسے خوبصورت بنانے کا تھا۔ ارمغان سلیب سے ٹیک لگائے، اپنے بازو سیٹ کر سینے پر باندھے، اپنی بیوی کو اپنے لیے محبت اور محنت سے ناشتہ بناتے دیکھ رہا تھا۔ ارمغان کو باؤل میں شیک نما اوٹس سے زیادہ ان میں بسی محبت دیکھ کر خوشی ہو رہی تھی۔ وہ لبوں پر دلکش مسکراہٹ سجائے کبھی بنفشہ کے چہرے کو تو کبھی باؤل کو دیکھ رہا تھا۔ اوٹس کے اوپر اب مونگ پھلی اور اوٹس کی تہہ بن چکی تھی۔ آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ بہت اچھے بنے ہوں گے، بس تھوڑے سے۔ کچھ بھی نہیں ہوا، بہت اچھے ہیں۔ ٹیبل پر رکھو، باقی میں ٹیسٹ کر کے بتاؤں گا، ارمغان نے کہا تو بنفشہ نے بچوں کی طرح خوش ہوتے اپنے ہاتھ میں موجود بچی مونگ پھلی اچھال کر اپنے منہ میں گرائی تھی۔ وہ باؤل انتہائی احتیاط سے میز پر رکھا تھا۔ وہ دونوں ہی میز پر بیٹھ گئے تھے۔ ارمغان نے فرینچ ٹوسٹ کا ٹکڑا کانٹے سے کاٹتے بنفشہ کے منہ کی جانب بڑھایا تو بنفشہ نے ذرا سا منہ کھولتے اسے ارمغان کے ہاتھ سے کھایا تھا۔ یمی، او مائی گاڈ، ارمغان یہ کتنا ٹیسٹی ہے، مجھے بھی اس کی ریسیپی سکھا دینا، میں صبح دوپہر شام کھا سکتی ہوں۔ وہ کھانے کے دوران اسے بتا رہی تھی۔ ٹوسٹ کا ذائقہ صبح سویرے اس کے موڈ کو بے حد خوشگوار کر گیا تھا۔ میں تمہارے لیے صبح دوپہر شام یہ بنا سکتا ہوں روحے ارمغان۔ وہ اسے پھر سے ٹوسٹ کھلاتے بولا، مطلب آپ مجھے یہ ریسیپی نہیں سکھائیں گے؟ وہ روٹھے پن سے بولی۔ سکھا دوں گا میرا بچہ، میں تو تمہیں اور بھی بہت کچھ سکھانے کا ارادہ رکھتا ہوں، ارمغان نے ذو معنی انداز میں کہتے دودھ کا گلاس بنفشہ کے لبوں سے لگاتے ایک ہاتھ اس کی ٹھوڑی کے نیچے رکھا تھا۔ بنفشہ نے منہ کا زاویہ بگاڑا تھا، ایک نظر ارمغان کو دیکھا جو آنکھوں ہی آنکھوں میں اس سے التجا کر رہا تھا۔ بنفشہ نے سانس روکے گھونٹ بھرا تو میٹھا سا ذائقہ اسے کافی اچھا لگا تھا۔ ارمغان یہ بھی بہت مزے کا ہے۔ وہ ایک ساتھ 2-3 گھونٹ بڑھ کر ارمغان کا ہاتھ پکڑتی گلاس پیچھے کھسکا گئی تو ارمغان مسکرایا تھا اور دل ہی دل میں شکر بھی ادا کیا تھا۔ آپ بھی ناشتہ کریں، میں کر لیتی ہوں، اور یہ ساری میں ہی کھاؤں گی، بنفشہ نے ٹوسٹ کی پلیٹ اپنی جانب کھسکاتے کہا۔ تم کھانے والی بنو، میں اور بنا دوں گا، لیکن میں کھلا رہا ہوں تو آرام سے کھاتی رہو اور آبزرو کرو، جس طرح میں پیار سے کھلا رہا ہوں تم بھی اسی طرح پیار سے مجھے کھلاؤ گی، ارمغان نے کہا تو بنفشہ نے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ ارمغان کی توقع سے بڑھ کر اچھی طرح ناشتہ کر چکی تو ارمغان نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے تھائیز پر بٹھایا تھا۔ ارمغان اگر اچھا نہ بنا تو مت کھانا۔ بنفشہ کو باؤل دیکھتے ایک بار پھر نہ جانے کیسے ارمغان پر ترس آیا تھا، اسی لیے چمچ میں ذرا سے اوٹس بھرتی
اسے کھلانے لگی تھی۔ اس نے کئی بار ارمغان کو اوٹس کھاتے دیکھا تھا، لیکن وہ اس طرح کے ہرگز نہیں ہوتے تھے۔ بنفشہ کے زمین نے گوارا نہ کیا تھا کہ اس کا شوہر اپنی بیوی کو اتنا لذیذ ناشتہ کرواتا اور وہ صبح صبح بدمزہ ناشتہ کروا کر اس کا موڈ خراب کرتی۔ یم، اتنے اچھے بنے ہیں، جلدی کھلاؤ، پھر ہمیں آج کہیں نکلنا ہے۔ ارمغان نے بنفشہ کی ارمغان نے یم کہتے اپنے ہاتھ کے گیسچر سے بھی اسے ناشتے کے لذیذ ہونے کا بتایا۔ آپ بس دل رکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں، ورنہ جو اوٹس آپ کھاتے ہیں وہ ایسے تو نہیں ہوتے۔ بنفشہ نے اداسی سے کہا، بس تھوڑے سے ادھر ادھر ہو گئے ہیں کیونکہ فرسٹ ٹائم بنایا ہے، لیکن یقین کرو بہت مزے کے بنے ہیں۔ میں نے اس سے مزیدار اوٹس آج تک نہیں کھائے۔ اگر تمہیں مسئلہ نہ ہو تو میں تمہارے ہاتھ کے ایسے اوٹس ہر روز کھا سکتا ہوں، اور روزانہ بناتے بناتے تمہیں پریکٹس بھی ہو جائے گی اور یہ سافٹ نہیں ہوں گے۔ ارمغان نے اسے بتاتے اپنی انگلی کے ساتھ لبوں کا کنارہ صاف کیا تھا۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں نا؟ بالکل سچ۔ چلو جلدی سے کھلاؤ، پھر چلتے ہیں۔ ابھی کل والا سرپرائز پینڈنگ ہے۔ کیا سرپرائز ہے؟ بنفشہ نے چمچ اس کے منہ کی طرف بڑھاتے پوچھا۔ لگتا ہے میری بیوی کو پتہ نہیں ہے کہ سرپرائز بتانے کے بعد سرپرائز نہیں رہتا۔ مجھے پتہ ہے، وہ ارمغان کے چہک کر کہنے پر آنکھیں گھماتی بولی اور ساتھ ساتھ اسے ناشتہ کروانے لگی۔ آپ نے چاکلیٹ ملک نہیں پینا؟ تم شیئر کروا دو۔ ارمغان نے اس کے کندھے پر ٹھوڑی رکھتے معنی خیز انداز میں کہا تو بنفشہ نے ناسمجھی میز پر رکھا اپنا گلاس ارمغان کے لبوں سے لگا دیا تھا، جسے وہ تھام گیا تھا۔ بہت معصوم ہے میری بیوی۔ وہ اوٹس کا آخری چمچ کھا کر ہنستا اس کے گال پر لب رکھ چکا تھا۔ کیا مطلب؟ بنفشہ نے ناسمجھی سے پوچھا۔ معصوم ہے میری بیوی مطلب کہ معصوم ہے، وہ مسکرا کر نرمی سے محبت سے بولا۔ معصوم تو ہوں، لیکن آپ کی بات کا مطلب کیا ہے؟ مطلب کچھ بھی نہیں ہے، لیکن تم نے اسے پہنا کیوں نہیں ارمغان؟ بنفشہ نے اس کے ہاتھ ہٹاتے لہو رنگ چہرے کے ساتھ کہا تو وہ قہقہا لگا اٹھا۔ بتا دو نا کیوں نہیں پہنا؟ اس کے کندھے پر انگوٹھا پھیرتے پوچھنے لگا۔ آپ کو نہیں پتا؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھنے لگی تو ارمغان کا قہقہا بے ساختہ تھا۔ بتا دیں کہاں جانا ہے؟ وہ اب جان بوجھ کر بات بدلنے لگی تھی۔ تمہارا کام بس ریڈی ہونے کا ہے، اس کے بعد ہمیں نکلنا ہے، سب پتہ چل جائے گا۔ اوکے، میں ریڈی ہوتی ہوں، پھر آپ بتا دیں کیا پہنوں۔ وہ کھڑی ہوتی اپنی شال اٹھانے لگی۔ ہاں بتانا پڑے گا، ورنہ تم نے آج بھی اپنی پسند کا کچھ پہن لیا تو آج پھر مجھے سرپرائز کینسل کرنا پڑے گا۔ ارمغان بھی اس کے پیچھے آتے بولا تو بنفشہ کھلکھلا کر ہنستی مڑ کر ارمغان کا چہرہ دیکھنے لگی تھی۔ وہ دونوں ہی آگے پیچھے کچن سے نکل رہے تھے کہ اچانک ارمغان نے دوڑ لگائی تھی۔ کیا ہوا ارمغان؟ بنفشہ پریشانی سے اس کے پیچھے تیز قدموں سے آتی پوچھنے لگی، جو اپنے سینے پر ہاتھ رب کر رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوا، ریلیکس، تم آرام سے چلو۔ ارمغان نے اپنا سینہ رب کرتے اسے بمشکل کہا۔ ارمغان کیا ہو رہا ہے آپ کو؟ وہ پریشانی سے اس کی زد پردی رنگت دیکھتے استفسار کر رہی تھی۔ وہ کھینچ کھینچ کر گہرے سانس بھرتا بنفشہ کو مزید پریشان کر رہا تھا۔ اس کی اکھڑتی سانسیں بنفشہ کے حواس طلب کر رہی تھی۔ وہ کھانستا، کبھی اپنے سینے کبھی گردن کو سہلاتا خود کو نارمل کر رہا تھا کہ اس کی سانس بحال ہو سکے اور وہ بنفشہ کو بتا سکے کہ وہ ٹھیک ہے۔ اسے بس ذرا سا ری ایکشن ہو گیا ہے۔ ارمغان کیا ہوا ہے؟ وہ روحانسی آواز میں کہتی آہ رو پڑی۔ کیا ہوا؟ ان کی آوازیں سن کر ضریاب سیڑھیوں کی جانب آتا جلدی سے سیڑھیاں اترنے لگا تھا۔ لالا ان کو دیکھیں، ان کو کیا ہوا ہے؟ بنفشہ روحانسی ہوتی اپنی شال سر پر درست کرنے لگی تھی۔ کیا ہوا لالا؟ ضریاب ابھی اس کے پاس آیا تھا کہ ارمغان تیز تیز قدموں سے اپنے کمرے کی جانب بھاگا تھا۔ وہ دونوں بھی اس کے پیچھے ہی کمرے میں آئے تھے۔ وہ واش بیسن پر جھکا ہوا تھا۔ اسے جھکے دیکھ کر ضریاب کو سمجھ آ گیا تھا
کسے کیا ہوا ہے؟ ناشتہ کیا لالا نے؟ زریاب نے بنفشہ سے پوچھا تو وہ ارمغان کی کمر پر ہاتھ تھپکتی آنسو بہاتی سے رس بعد میں ہلانے لگی تھی۔ کیا کھایا لالا نے؟ اوٹس۔ کیا تھا ان میں؟ زریاب نے پوچھا تھا فروٹس۔ کون سے فروٹس؟ وہ دبے دبے غصے میں بولا۔ فریش فروٹس بھی تھے اور ڈرائی۔ بنفشہ تم نے منع کیوں نہیں کیا لالا کو؟ وہ اب تھوڑا غصے سے بولا۔ کیا؟ لالا کو ڈرائی فروٹ سے سویئر الرجی ہے۔ آرام سے بولا ریاب۔ ارمغان کلی کرتا زریاب کے کندھے کو تھپک کر اسے سختی سے منع کرنے لگا۔ لالا آپ کو پتا ہے نا کہ نہیں سوٹ کرتے آپ کو ڈرائی فروٹس، تو کیوں کھائے؟ میں نے آپ سے کہا تھا کہ مت لیں، اس کو گھر میں داخل بھی مت کریں۔ زریاب نے ارمغان کو ناراضگی اور خفگی سے یاد دلایا تھا وہ ہسپتال سے واپسی پر ہی یہ سب کچھ خرید کر لایا تھا، ورنہ اس کی الرجی کی وجہ سے حویلی میں کوئی بھی کسی بھی کھانے میں ڈرائی فروٹس کا استعمال نہیں کرتا تھا۔ اس گھر میں تو ان چیزوں کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن ارمغان صبح خاص بنفشہ کے لیے یہ چیزیں لے کر آیا تھا۔ یار بس دل کیا تو ذرا سا کھا لیا۔ ذرا سا کھایا یا زیادہ؟ آپ کی حالت بتا رہی ہے، مجھے لگ رہا ہے میں چاچو بننے والا ہوں، آپ کو حمل ہو گیا ہے، اسی لیے یہ حالت ہو رہی ہے آپ کی۔ وہ غصے اور بے شرمی سے کہتا کمرے سے نکل گیا۔ وہ جانتا تھا کہ 2 منٹ کے بعد ارمغان کی طبیعت خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ بچپن سے ارمغان کو ڈرائی فروٹس کھانے کے بعد اس حالت میں کئی بار دیکھ چکا تھا۔ ارمغان اس کی بے باک باتوں سے بخوبی واقف تھا، لیکن بنفشہ کے سامنے اس قدر سیدھی صاف بات کرتے اس کے کان سرخ ہوئے تھے۔ آئی ایم سو سوری، آپ مجھے بتانے بھی والے تھے کہ آپ کو پینٹ نہیں کھانا، لیکن میں ہوں ہی بدتمیز، آپ کو زبردستی اتنا سارا کھلا دیا۔ بہت ہی برے ہیں آپ، کیوں کھا لیا آپ نے؟ وہ ہچکیوں کے درمیان بولتی اس کے سینے پر سر رکھ چکی تھی۔ اٹس اوکے، میں ٹھیک ہوں، دیکھو، اور میں کیسے نہ کھاتا؟ میری بیوی نے پہلی بار اتنی محبت سے میرے لیے کچھ بنایا تھا اور میں اسے نہری دکھاتا۔ ارمغان نے اس کے آنسو پوچھتے نرمی سے کہا، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، میں قسم کھا کر کہتی ہوں، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کو الرجی ہے۔ بنفشہ اسے مزید اپنی صفائی میں کچھ کہتی تھے کہ ارمغان نے اسے روکا تھا۔ مجھے یقین ہے تمہیں مجھے اپنی صفائی دینے کی ضرورت نہیں، بلکہ تمہیں مجھے جانتے بوجھتے بھی پینٹ کھلانے کی اجازت ہے۔ وہ اس کے بالوں پر لب رکھتے بولا، کبھی بھی نہیں کھائیں گے آپ اب ایسی چیز۔ وہ اس کے سینے پر نامحسوس انداز میں لب رکھ کر بولی، جسے وہ کچھ دیر پہلے تکلیف سے رب کر رہا تھا۔ میں جب بھی آپ کے لیے کچھ اچھا کرنے کی کوشش کرتی ہوں تو کچھ نہ کچھ غلط ہو جاتا ہے۔ وہ اداسی سے بولی، تم کچھ نہ کیا کرو میرا بچہ، تم ایسے ہی مجھے بہت اچھی لگتی ہو، اور اچھی بن گئی تو تمہارا شوہر تو پاگل ہو جائے گا۔ چلو جلدی سے مجھے ڈریس دکھاؤ، میں بتاتا ہوں کہ کیا پہننا ہے۔ وہ اس کا موڈ درست کرنے کو بولا تو وہ سر ہلاتی ڈریسنگ روم کی جانب گئی تھی۔ تو وہ کیسی ہے ایپیسوڈ؟ مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی، اور میری کوشش ہے کہ آپ کو مزید ایپیسوڈ آج دے دوں، تو آپ سب نے لائک کمنٹ شیئر کرنا ہے۔ ابھی تک آپ لوگوں کی پچھلے ایپیسوڈ پہ بھی ٹارگٹ کمپلیٹ نہیں ہوئے، تو دیکھیں آپ کی جو لائک کمنٹس یہ سب کچھ جو ہے وہ موٹیویٹ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ میں امیر نہیں ہونے والی، نہ ہی اس کے کوئی پیسے ملتے ہیں، تو آپ لوگ اچھا رسپانس کیا کریں۔